بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 شوال سن 1442 ہجری اور 21 مئی سن 2021 عیسوی. آج سے تقریباً 95 برس پہلے سن 1344 ہجری کی 8 شوال کی تاریخ تھی. 21 اپریل سن 1925 کا دن تھا کہ جب حکومت سعودیہ کے اجداد نے، آل سعود نے، مدینہ المنورہ جس کا قدیم نام یثرب تھا، جہاں حضور ختم مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ قبرستان مارز وجود میں آپ کی حیات طیبہ میں آیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلی قبر جو اس قبرستان میں مارز وجود میں آئی اور جسے دفنایا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعون ہے، اور ان کو جنت البقیہ کے اندر دفنایا گیا. ساتھ ساتھ امہات المومنین ازدواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ امہات المومنین جنہیں قرآن نے مومنین کی ماں کہا ہے. آل سعود نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنی حکومت کا عالم قرار دے کر اور اس کے مشورے اور اس کے فتاوے اور اسی کے ساتھ ساتھ 15 مفتیان کرام سے اس دور کے فتاوے لے کر، اور فتاوے دینے والوں میں کچھ جان کے خوف سے، کچھ منصب کے خوف سے، کچھ خوشی خوشی، انہوں نے جنت البقیہ کے انہدام، یعنی ان پر جو قبور مطہر کے اوپر بنے ہوئے گنبد تھے، بنے ہوئے مزارات تھے، ان سب کو شرک و بدعت کے نام پہ منہدم کر دیا گیا، اور اپنی اپنی قبور کے اندر امت کی مائیں اس جنت البقیہ کے اندر آل سعود کے مظالم کو دیکھتی رہیں. اور یہی نہیں، ہم اور آگے بڑھ جائیں. آل پیغمبر، آل رسول آج ہر فرقے میں، ہر جگہ، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہوں، ہر ایک کے یہاں اگر کوئی سید ہے اور آل رسول ہے تو وہ محترم ہے، وہ معظم ہے، اس کی تعظیم ہر چند بڑھ جاتی ہے. عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ سید بھی ہے تو بے اعتبار سیادت کے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اسے رسول سے نسبت ہے. آل رسول ہیں، اولاد رسول نہیں ہیں. اولاد رسول تو وہ ہیں جو بقیہ میں امام حسن علیہ السلام کی صورت میں، امام زین العابدین علی ابن الحسین کی صورت میں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ وہ ہیں جو جانشین رسالت ہیں، جو ائمہ اثنا عشر کے، یعنی جو قریش کے 12 امام ہیں، جس کی بشارت اور جس کی حدیث کی تصدیق بخاری شریف نے بھی کی ہے، دیگر کتب احادیث نے بھی کی ہے، کہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے اندر میرے 12 ہوں گے، قریش سے ہوں گے، وہ میرے جانشین ہوں گے. یہ حدیث بھی موجود ہے. لہذا عزیزان محترم، خدمت عالی میں یہ عرض کرنا ہے کہ ان 12 میں سے 4 اولاد رسول، جانشین رسول،
ائمہ ہدا ان کے قبور مطہر اسی بقیہ کے اندر، اور وہ بی کہ ابھی تک میں جن کا تذکرہ کر رہا تھا وہ امہات المومنین ہیں، سات ازواج رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیہ کے اندر مدفون ہیں۔ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد جو مادر حضرت علی علیہ السلام ہیں، جناب ام البنین جو مادر حضرت عباس علیہ السلام ہیں، ان تمام تر مقدس ہستیوں کی اور عصمت مآب ہستیاں جن کا میں نے ذکر کیا ائمہ معصومین، ان کی قبور مطہر اسی جنت البقیہ میں، اور یہی وہ جنت البقیہ ہے کہ جس کے بالکل سامنے گنبد خضرا اپنی شان کے ساتھ اپنے آنے والے زائرین اور اپنی روشنیوں اور اپنے جگمگ میں گم ہوتا ہے، مگر عین اسی گنبد خضرا کے سامنے نبی پاک کی مظلومہ بیٹی کہ جس کے پہلو پر زندگی میں چلتا ہوا دروازہ گرا کر پسلیاں توڑی گئیں، یہ مدینے میں سلوک ہوا تھا شہزادی کے ساتھ 1400 برس پہلے، لیکن پھر جب آل سعود آئے تو انہوں نے تقریباً 1350 برس بعد اسی شہزادی کونین پر غم کے وہ پہاڑ توڑے کہ جس سے گنبد خضرا میں سوئے ہوئے رسالت مآب بھی لرز اٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکاہ شریف گواہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فقد اذاہا اذانی، اور جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ گنبد خضرا کے سامنے اذیت دی جاتی رہی، اور مسلک توحید کا ایک نیا مارز وجود میں لا کر نظریہ محمد بن عبد الوہاب کا، جنہیں بعد میں وہابی کہا گیا، ان وہابیوں نے اپنی دہشت گردی کی انتہا کر دی کہ قبرستان جنت البقیع کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کے دل چھلنی ہے، اگر کوئی آج کسی مکی ماں کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کر جائے تو کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو اور انسان ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن اللہ رے ساتھ امہات المومنین کی قبور کو اجاڑا گیا، اور وہ فاطمہ کہ جس کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت نے آواز دی تھی کہ اے بیٹی ام ابیہا تو اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی اگر 7 امت کی مائیں اس قبر میں ہیں تو جسے پیغمبر نے رسالت کی ماں کہا ہے وہ فاطمہ اس قبر کے اندر جنت البقیہ میں، جہاں خلافت عثمانیہ کے دور میں باقاعدہ مزار تھا، گنبد تھی اور دیگر مقدس ہستیوں کے قبور پر مزار تھے، لیکن ان سب کو آل سعود نے اجاڑا، اور آج 95 برس سے مسلسل عاشقان رسول اور آل رسول احتجاج کر رہے ہیں، مگر آل سعود کی جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور ان کے ارادے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، جو دلیل ہے کہ ایک دن جیسے ہر ظلم کا آخری دن ہوتا ہے، جس ظلم کا بھی آخری دن ہوگا۔ کاش انہوں نے آنے کے بعد خدمتیں کی ہوتی۔ آج گنبد خضرا کا کے ساتھ اور یہی نہیں عزیزان محترم، ہم آج 8 شوال کو 95 برس سے حکومت سعودیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ رکے گا بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ اتنے دنوں سے مطالبہ، مظاہرہ، احتجاج، پروٹیسٹ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس سے حاصل کیا ہوا؟ تو اس پر میں نہیں کچھ بولوں گا، مگر آج عالمی شخصیت آیت اللہ خامنائی نے ایران کی سرزمین سے آواز دی کہ وہابی نظریہ، یہ توحید پرستوں کا نظریہ، یہ محمد بن عبد الوہاب کی سرپرستی میں جس طرح سے یہ حکومت آئی ہے شرک و بدعت کا نام لے کر رسول اور آل رسول کو تکلیفیں دینے کے لیے، ان کا ایجنڈا صرف جنت البقیع نہیں تھا، جنت المعلا بھی تھا، جہاں پر حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر شخصیتیں اور اجداد رسول مدفون ہیں، اسے بھی منہدم کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ جو اس زمانے کی یونیورسٹی تھی، اس زمانے میں 4000 اسٹوڈنٹ امام علیہ السلام کے زیر نگرانی مختلف علوم پر
کائنات کے امام علیہ السلام سے جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے، جس میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے تین عالم اسلام کے شاگرد ہیں، اس یونیورسٹی کو بھی اس کے نام و نشان کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ ان سب کے پیچھے فقط ایک راز یہ ہے کہ زمانے سے شاعر اللہ کی عظمت کو دلوں سے مٹا دیا جائے اور پھر توحید پرستی کے نام پر مسلمانوں سے سب کچھ چھین لیا جائے، جبکہ عقیدہ ہمارا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت ہے، اور عالم اسلام کا عقیدہ توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ یاد رکھنا، آیت اللہ خامنائی مدث اللہ العالی رہبر انقلاب نے، اللہ حفظہ اللہ تعالیٰ کو طول عمر دے، انہوں سے جب بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ اتنے دنوں سے جنت البقیع کے احتجاج کا نتیجہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاگتے جاگتے دیگر مکتب ہائے اسلامیہ جنہیں خبر نہ تھی ان تک یہ خبریں پہنچ گئیں، اور خبریں پہنچنے سے امت مسلمہ بیدار ہوئی، اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ ناپاک ذہن رکھنے والے، یہ توحید پرستی کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والے، انہی کی کوکھ سے داعش جنم لیتے ہیں، انہی کی کوکھ سے بن لادن جنم لیتے ہیں، انہی کی کوکھ سے نہ جانے کون کون سی شدت پسند تنظیمیں مارز وجود میں آئی ہیں، اور یہ لا کر بٹھائے گئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے یہود اور سعود کو ایک ہی وقت میں جزیرہ نمائے عرب پہ بٹھایا گیا ہے، لہذا آج وقت آ گیا ہے، مسلمانوں اٹھو، اگر فلسطین لینا ہے، یہودیوں سے جو ناجائز قبضہ کر کے انہی کے سرزمین پر بیٹھ کر آج انہی کو ستا رہے ہیں، وہی کام آل سعود کر رہے ہیں، نبی کی سرزمین پر، اولاد نبی کی سرزمین پر بیٹھ کر آج بھی انہیں اذیتیں دے رہے ہیں، آج بھی نبی اذیت میں ہیں، آج بھی قبر زہرا ویران ہے، آج بھی بقیہ روشنی سے خالی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اٹھے اور اپنا اپنا احتجاج اگر اب تک نہیں کیا ہے تو اپنے اپنے وال پر اور اپنے اپنے ڈی پیز پر، اپنے اپنے کور پر، ہر جگہ پر جنت البقیہ کی تعمیر نو کا مطالبہ ہو کہ جنت البقیہ تعمیر کی جائے، ریبلٹ کی جائے، اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور آل سعود کو اپنے احتجاج کے ذریعے اتنا مجبور کر دیجئے کہ آپ کا یہ احتجاج یو این او میں بھی جا کر کے گونجے، عالمی عدالت میں بھی جا کر کے گونجے، اور تمام انصاف پسند اداروں میں بھی جا کر کے گونجے۔ اور یاد رکھیے گا مسلمانوں، ہم اس لاک ڈاؤن کے زمانے سے گزر کر جب یہاں سے خالی ہوں تو نہ جانے ہمارے پاس کیا بچے، لیکن اپنا ایمان ضرور بچائے رہیے گا، اپنے نبی سے وفا اور اولاد نبی کا احترام کرتے ہوئے حکومت سعودیہ سے مطالبہ کیجئے کہ جنت البقیہ، جنت المعلی اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے کو تعمیر کیا جائے، اور پورے سرزمین مکہ و مدینہ پر آج عالم اسلام کا اجتماعی انتظام ہونا چاہیے۔ اس پر حکومت سعودیہ کی چوتھراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پوری سرزمین سعودی عرب پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہولی سٹیز، یہ مقدس شہروں پر آج اس پر پورا عالم اسلام کا حق ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عالم اسلام بستے ہیں، سب کا ان تمام تبرکات اسلامیہ پہ حق ہے۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ آپ تمام حضرات جب تک اس کی تعمیر نہ ہو جائے اپنا احتجاج جاری رکھیے گا، ساری رکھیے گا، اور مادر حسین سے اس کا اجر عظیم پانے کے لیے انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو زندہ رکھے کہ ہم اس جنت البقیہ کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد